لوگوں نے غور نہیں کیا. غور نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سنت میں جو حکم ہے نا یہ قرآن پہ اضافہ ہے، حالانکہ وہ قرآن پہ اضافہ نہیں تھا. خبر واحد جو ہے وہ اضافہ کر سکتی ہے قرآن. اس میں بعد میں یہ کہا کہ خبر واحد نہیں خبر مشہور کر سکتی ہے. مطلب اناف میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ جس خبر سے انہوں نے اضافہ کرنا ہوتا ہے، تحدید یا تخصیص کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے. اپنے رب کا ایسے دیدار کرو کہ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ. معنی معلوم ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت نہیں. تو تعویل سے مراد اصل میں وہ حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. غامدی صاحب کی کتاب میزان اس وقت موضوع بحث ہے، اور غامدی صاحب کا جو قرآن فہمی کا ایک بہت ہی بنیادی اصول وہ ہے قرآن کو میزان اور فرقان کہنے کا. اس کی بہت ساری تفصیلات پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور جو اس کی آخری سمجھ لیجئے کہ ذیلی ابحاث ہیں وہ ہیں قرآن کے محکم اور متشابہ کی، اور دوسرا قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کی. اسی پہ آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر. بہت شکریہ حافظ صاحب. حافظ صاحب، یہ جو غامدی صاحب نے اصول بیان کیا ہے محکم اور متشابہ کا میزان اور فرقان کے ذیل میں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے اپنے جو اصول ہے نا میزان و فرقان کا، جیسے وہ کہتے ہیں مبادی تدبر قرآن کا یہ ایک اصول ہے، اس سے انہوں نے کچھ نتائج نکالے. ان میں سے ہم نے ایک پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے الفاظ کی اپنے معنی پہ دلالت قطعی ہے، اگر قطعی نہ ہو تو وہ قرآن میزان و فرقان نہیں رہ جاتا. تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی اپنے الفاظ پہ جو دلالت ہے کہیں پہ قطعی ہے کہیں پہ ظنی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں فرعی مکتب فکر میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اجتماعی شعور نے اس بات کو قبول کیا، نے بھی اس کو قبول کیا. کیونکہ مفسرین کا اختلاف ہی یہ بتا رہا ہے کہ کہیں پہ ان کا اختلاف نہیں ہوا. جہاں ان کا اختلاف نہیں ہوا وہاں قرآن کی اپنے معنی پہ دلالت کیا ہے، قطعی ہے. اور جہاں ان کا اختلاف ہو گیا تو وہاں یعنی مفسرین سے مراد ہمارے گلی محلے کے مفسرین نہیں ہیں، مدرسین نہیں ہیں، مطلب جو جن کی زندگیاں لگی ہیں کھپی ہیں قرآن مجید کی تدریس میں، قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر و تبیین میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں متشابہ آیات بھی تو ہیں، تو اگر قرآن اگر قطعی و دلالہ ہے تو پھر متشابہ کی بحث قرآن میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا. اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات متشابہ ہیں نا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان کی حقیقت کا علم نہیں ہے. صحیح، یعنی حقیقی معنی کا. صحیح، یہ بات کسی حد تک درست ہے. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، مطلب اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے جیسے اب انہوں نے یہ بات کہی ہے نا، کسی نادیدہ عالم کے حقائق دنیا کی سب زبانوں کے ادب میں اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج سے 2 صدی پہلے ہم میں سے کوئی شخص اگر مستقبل کا علم پا کر بجلی کے کمکموں کا ذکر کرتا تو غالباً اسی طرح کرتا کہ دنیا میں ایسے چراغ جلیں گے جن میں نہ تیل ڈالا جائے گا اور نہ انہیں آگ دکھانے کی ضرورت ہوگی. متشابہ آیات کی نوعیت بالکل یہی ہے، وہ نہ غیر متعین ہیں نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے. ان کے الفاظ عربی مبین ہی کے الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی ہم بغیر کسی تردد کے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، متشابہ کے معنی ہمیں معلوم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، لیکن اس جاننے یا نہ جاننے کا قرآن کے فہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کسی صاحب ایمان کو اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی متشابہ سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونک دی، مطلب جن کا تعلق امور غیبیہ سے. تو بیسیکلی میرے خیال میں یہ تعبیر درست ہے، اور یہ تعبیر ہمارے یہاں سلف سے چلی آتی ہے. مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے شد و مد سے جو ہے وہ اس تعبیر کو پیش کیا ہے اپنی تحریروں کے اندر. تو امام صاحب جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی نسبت سے یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ متشابہ وہ ہے جس کا معنی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ متشابہ کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں آپ وقف کریں.
اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو پھر تو معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ وقف کرتے ہیں راسخون فی العلم کہ ان کی تعویل اللہ اور راسخین فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو گویا متشابہ جو ہے وہ عام افراد کے لیے متشابہ ہوتا ہے یا عام اہل علم کے لیے متشابہ ہوتا ہے، لیکن جو ماہر علماء ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جن کا علم رسوخ ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ متشابہ نہیں ہوتا. اگر آپ والراسخون فی العلم پہ وقف، یہ آپ غامدی صاحب کا موقف بتا رہے ہیں یا نہیں آرتھوڈوکس علماء ابن تیمیہ کا، امام ابن تیمیہ کا؟ کچھ علماء نے وقف کیا والراسخون فی العلم پہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ پہ نہیں کیا، لفظ اللہ پہ نہیں کیا. تو جنہوں نے والراسخون فی العلم پہ وقف کیا تو ان کے نزدیک جو ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے علم میں بھی ہے متشابہ کی اور راسخون فی العلم کے لیے. عوام الناس کے چونکہ علم میں نہیں ہے، عام لوگوں کے یا عام اہل علم کے، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے پیچھے نہ پڑھو. ٹھیک. دوسرا یہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ وما یعلم تأویلہ الا اللہ پہ وقف کریں کہ متشابہ کی تعویل جو ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کے ہاں جو ہے وقف کہاں پہ ہے؟ لفظ اللہ پہ وقف ہے؟ نہیں، وہ اصل میں تعویل کے معنی کو بیان کرتی کہتے ہیں کہ تعویل کا معنی تفسیر نہیں ہے بلکہ تعویل کا معنی حقیقت ہے. اور یہ بات درست ہے، یہ ان کی بات درست ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تفسیر اللہ کے علاوہ اور لوگ جان سکتے ہیں، اس کی تفسیر ہاں. ہم آتے ہیں اس بات کو کھول دیں. ٹھیک. جیسے ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جمہور اہل علم جو ہے صحابہ اور تابعین وقف الا اللہ پہ کرتے ہیں. ایک بات انہوں نے کہی کہ بہتر یہی ہے کہ الا اللہ پہ وقف کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن ولیکن لم ینفی علمہم بمعناہ و تفسیرہ، لیکن جنہوں نے الا اللہ پہ وقف کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ متشابہ کا معنی ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے. کیوں؟ ابن تیمیہ پھر اس کی دلیل کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کتاب میں غور کرو، میری آیات میں غور کرو. ٹھیک ہے، اور یہ آیت عام ہے، اس میں محکم بھی شامل ہے، متشابہ بھی شامل ہے. اس طرح قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ولم یستثن شیئا منہ نہا ان تدبری، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہاں قرآن کے اس حصے پہ تدبر نہیں کرنا. تو قرآن نے عام رکھا ہے تو تدبر ہوگا، محکم پہ بھی ہوگا، متشابہ پہ بھی ہوگا. ہاں اللہ اور اس کے رسول نے مذمت کی ہے کہ جو متشابہ کے اس لیے پیچھے پڑتا ہے ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تعویلی، یا تو فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہوں یا اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو متشابہ کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. امور غیبیہ کی حقیقت ہم کیا جان سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ملک ہے، ملک کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ فرشتہ. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ ملک کیا ہے؟ نہیں جان سکتے. جنت کا معنی ہمیں معلوم ہے کیا ہے؟ جنت کا معنی باغ ہے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا ما خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، کسی دل پہ خیال نہیں گزرا، تو اس کا حقیقی معنی نامعلوم ہے. تو یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، اور یہ ہمارے ہاں سلف سے یہ بات جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ متشابہ کا معنی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. تو پھر جنت کی جو تفصیلات ہیں ان کی گہرائی میں جانا یہ درست نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے. دیکھیں جنت جتنی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے ان تمام تفصیلات کے ساتھ بھی وہ کیا ہے؟ حقیقت بن کے ہمارے سامنے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا ما خطر علی قلب بشر، اس کی نعمتیں ایسی ہیں کسی کان نے دیکھی نہیں، کسی دل پہ خیال بھی نہیں آ سکتا. تو پھر جنت کو ہم متشابہات میں شمار کریں گے؟ لفظ جنت جو ہے ہم یوں کہیں گے کہ اچھا متشابہ کو اگر آپ ایک اور اعتبار سے کھولیں، من وجہ اس کا معنی معلوم ہوتا ہے، من وجہ اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا. ایک اعتبار سے اس کا معنی ہمارے سامنے ہوتا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی یا اس کا اصل معنی،
بنیادی معنی وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کا کل معنی، ٹوٹل میننگ جسے آپ کہتے ہیں دی الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو امور غیبیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سین جو چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بلیف رکھنا ہے، وہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ ہر جبریل فرشتے ہیں، فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے نا، لیکن جبریل کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ جتنی اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں آ گئی ان کو ہم مانتے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں جی، لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھوں کا تذکرہ آ گیا، لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ابلیس کو کہا نا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جی جی جی، اللہ کے چہرے کا تذکرہ آ گیا، اللہ کی ساکھ پنڈلی کا ذکر آ گیا۔ حقیقت ہم نہیں جانتے، معنی معلوم ہے، جو اس کا لغت میں معنی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، لیکن حقیقت نہیں پتہ۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ قیامت والے دن کھلے گی۔ تم جیسے اللہ کے وسلم نے کہا تم قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے رب کا ایسے دیدار کرو کہ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ معنی معلوم ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ صحیح۔ تو تعویل سے مراد اصل میں وہ حقیقت ہے، صحیح، اس کا حقیقی معنی وہ ریالٹی ہے، ٹوٹل ریالٹی۔ وہ چونکہ ایک دوسرے عالم کی بات ہو رہی ہے ہمارے، جیسے اب دیکھیں سدرۃ المنتہا، معنی معلوم ہے بیری کا درخت، لیکن جو معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے ذہن میں تو ظاہری بات ہے جو بیری کا درخت آ رہا ہے وہ تو دنیا کی بیری کا درخت ہے نا۔ اب کیا وہی ہے جنت؟ جنت کا نام جب جنات تجری من تحتہا الانہار، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو میرے ذہن میں جو دریا میں نے دیکھے ہیں وہی آئیں گے نا، وہ تو نہیں آئے گا جو جنت میں ہے۔ تو حافظ صاحب یہاں پہ نقطہ اختلاف کیا ہے غامدی صاحب کے ساتھ؟ آپ کو کس جگہ پہ؟ نہیں کوئی اختلاف نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہے یہاں پہ، ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں، آگے چلے۔ حافظ صاحب محکم متشابہ پہ آپ نے اپنی رائے دے دی، اس کے بعد غامدی صاحب نے جو اگلی بات کی ہے وہ قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کی ہے، اور غالباً اس میں جو ہے ان کا جو موقف ہے وہ عام نقطۂ نظر سے ہٹ کے ہوگا، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ غامدی صاحب نے جو بحث کی ہے نا، یہ یہاں پر ہے ان کے اصول و مبادی میں پیج نمبر 35 پہ، یہ بہت بنیادی بحث ہے، کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اور یہ بحث جو ہے نا امام شافعی سے شروع ہو گئی تھی، یعنی جو ریٹن صورت میں ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، امام شافعی 2 صدی ہجری میں، اور اس سے پہلے بھی موجود تھی ظاہری بات ہے ہمیں، لیکن مدون صورت میں اور منظم صورت میں، مرتب صورت میں امام شافعی کے ہمیں ملتی ہے الرسالہ میں۔ تو کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کیا سنت کتاب اللہ پہ اضافہ کر سکتی ہے، اللہ کے کسی حکم پہ؟ یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حکم قرآن نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، تو کیا سنت اس کو بیان کر سکتی ہے؟ لیکن آپ سب یہاں پہ تھوڑی سی جو کنفیوژن ہو سکتی ہے وہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ آپ چونکہ سنت کا لفظ بول رہے ہیں تو اس سے مراد جو اہل سنت لیتے ہیں حدیث اور سنت دونوں کو، وہ آپ کہہ رہے ہیں سیم معنی میں لیتے ہیں نا؟ جی جی، ہاں سیم معنی میں، یعنی حدیث اور سنت آپ ایک معنی میں لے رہے ہیں؟ ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں نا ہم، کیونکہ اصول فقہ میں تو عام طور پہ جب مصادر شریعت بیان ہوتے ہیں نا تو وہاں کتاب اللہ اور پھر آگے ہوتا ہے سنت رسول، یہ لفظ۔ آج بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا ہم یہی کہتے ہیں بھائی کتاب و سنت کا نظام نافذ کریں گے، یہ نہیں کہتے قرآن و حدیث نافذ کریں گے۔ اس کی وجہ ہے ٹیکنیکل الفاظ کتاب و سنت ہی ہیں، جو قانونی الفاظ ہیں نا وہ کتاب و سنت ہی ہیں، قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اصول فقہ میں مصادر شریعت کی بات میں کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو سوال اصل میں یہ پیدا ہوا کہ کیا ایک حکم جو قرآن نے بیان نہیں کیا، کیا اللہ کے رسول اس کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی سنت اس کو بیان کر سکتی ہے؟ یا آپ اس کو یوں سمجھے کہ کیا سنت قرآن پہ اضافہ کر سکتی ہے؟ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا سنت قرآن کا نسخ کر سکتی ہے، قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا قرآن کے کسی حکم کی تخصیص یا تقیید سنت کر سکتی ہے؟ اب یہ 3 بڑے بڑے سوالات تھے۔
ایسے یہ والی جو بات ہے عموم خصوص کی، یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ حدیث جو ہے یا سنت جو ہے وہ قرآن کی کسی حکم کی تخصیص یا تقیید کر سکتی ہے. کیونکہ تخصیص اور تقیید تبیین کی ایک صورت ہے. بالکل. اور تبیین جو ہے یہ وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اضافے کا جو ایک سوال ہے اس کو غامدی صاحب یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن پہ اضافہ کر سکتی ہے کہ نہیں. تو غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ سنت قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. وہ پیچھے بھی الفاظ آئے ہیں نا کہ وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو قرآن سے باہر تو وہ قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی. ایک کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ تھی غامدی صاحب کی کہ مکتب فرائی میں یعنی سنت میں کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ حکم دے سکتی ہے سنت. باقاعدہ اس کی مثالیں دیتے ہیں. نہیں وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مثالیں موجود ہیں نا کہ سنت میں کوئی ایسا حکم آیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو اس میں قلت تدبر ہوا ہے. لوگوں نے غور نہیں کیا. غور نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سنت میں جو حکم ہے نا یہ قرآن پہ اضافہ ہے، حالانکہ وہ قرآن پہ اضافہ نہیں تھا. تو کیا تھا؟ قرآن کی تبیین تھا؟ نہیں، قرآن کی تبیین بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ پھر انہوں نے نا اس کو مختلف طرح سے بیان کیا. اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. نہیں، مثال کے طور پہ عیدین ہے نا، عیدین تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک آزاد حکم آیا سنت کی طرف سے، قرآن میں جو قرآن میں بیان نہیں ہے. وہ ان کی مراد سنت سے سنت متواترہ ہے، ان کی تواتر عملی سے جو ثابت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سنت ابراہیمی ہے. ہم ابھی بات کریں حدیث کی. ہم سنت کو حدیث کے معنی میں لے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے تو ٹھیک ہے قرآن کو مصدر مانا، پھر کہا کہ سنت ابراہیمی مصدر ہے. وہ 27 قسم کے اعمال سنت سے ثابت ہوتے ہیں. جی. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حدیث، یعنی ابھی ہمارا فوکس ہے حدیث خبر واحد. تو حدیث سے جو ہے کیا قرآن پہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہم یوں بات کر لیتے ہیں سمجھنے کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا. اور جن حدیثوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے نا کہ یہ قرآن پہ اضافہ کر رہی ہیں تو وہ بیسیکلی لوگوں نے تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا. جیسے اب یہ جو 35 نمبر پیج ہے یہاں سے آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوئے فہم، یعنی لوگوں کا فہم برا ہے، اچھا نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ان کی بری ہے، اور قلت تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے. تو اب یہ الفاظ بھی ہلکے ہیں. خیر بہرحال یہ تو استعمال کر سکتے ہیں نا کیونکہ ان کو تو کوئی خاص امتیاز حاصل ہے. باقی یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر استعمال کریں گے تو یہ دوسرے لوگوں کو کہا جائے گا کہ جی وہ بدتمیز ہے. ایسے سوء فہم عام طور پہ یعنی غلط فہمی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. غلط فہمی، چلیں غلط فہمی پھر ایک مناسب لفظ تھا. غلط فہمی پھر مس انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. تو سوء فہم تو جو ہے وہ بیڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اور قلت تدبر، لوگوں نے تدبر نہیں کیا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ جان نہیں مارے، محنت نہیں کرے. چلیں بہرحال کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں. 4 اور لفظ استعمال کر لے، ہم نے تو ویسی ذرا توجہ دلا دی. تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی نسخ یا تحدید و تخصیص سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. صحیح. کہ سنت نے یا حدیث نے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا، اس کے کسی حکم کو محدود نہیں کیا، اس کے کسی حکم کی تخصیص نہیں کی، اس کے کسی حکم پہ سنت نے یا حدیث نے اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن وہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کتنی چیزیں حرام ہیں؟ 4. وہی جو قرآن نے کہا، مردار، بہتا ہوا خون، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو،
اور سور خنزیر. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو قرآن نے تو 4 چیزوں کو حرام قرار دیا, تو 5ویں کہاں سے حرام ہو گئی؟ تو حدیث نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ جانور حرام ہے, مثال کے طور پہ حدیث نے کہا ہے کہ جی وہ جانور, بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں, چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہم اس کو مان رہے ہیں, لیکن یہ حدیث قرآن پہ اضافہ نہیں کر رہی کہ آپ یہ کہیں کہ جی قرآن پہ اضافہ ہو رہا ہے تو حدیث کے ذریعے سے قرآن پہ اضافہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک احتمال ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث قرآن پہ اضافہ کر رہی ہے. بعض فقہا نے کی بھی ہے. اپنی بات کو اتنی قطعیت سے نہیں بیان کرنا چاہیے. ہاں ایک رائے ہے, مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے مجھے اس رائے سے اتفاق نہ ہو کہ حدیث قرآن پہ اضافہ کرتی ہے, لیکن میں یہ مانوں گا اگر میں دیانتدار ہوں کہ بھائی اس رائے کا احتمال موجود ہے, کیونکہ قرآن بڑی شد و مد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں. تو فقہا نے یہاں کیا بات کی ہے؟ بعض فقہا نے کہا کہ جو ہے وہ حدیث قرآن کے اوپر اضافہ کر سکتی ہے, اور یہ حدیث نے کی ہے. کیوں کہ اس میں مختلف دلائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, خود قرآن کی آیت آ گئی اب کہ وہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو ما حرم اللہ, جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا, وَرَسُولُهُ, اور اس کے رسول نے. تو واو تو عطف کے لیے, مغایرت کے لیے. تحریم کا اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تحریم کا اختیار اپنے رسول کو بھی دے دیا, قرآن نے دے دیا. تو آپ کون ہوتے ہو اللہ کے رسول سے یہ اختیار چھیننے والے, جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا نا, مطلب اللہ کی مرضی سے ٹھہرائیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹھہرائیں گے تو اللہ کی مرضی سے ٹھہرائیں گے کسی چیز کو حرام, یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ تحریم کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول بھی حرام قرار دے سکتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کریں گے, اللہ کی طرف سے ہی کریں گے. اسی طرح اور بھی آیات بیان کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, ٹھیک. لیکن یہ آیت تو بہت سری ہے نا, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اور ایک اور آیت بہت سری ہے, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, کہ آپ طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں. تحلیل اور تحریم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. تو یہ کہتے ہیں, اچھا بعض فقہا نے یہ تعبیر اختیار کی کہ حدیث قرآن پہ اضافہ کر سکتی ہے. عام طور پہ فقہا کی یہی تعبیر ہے, جیسے ابن حزم وغیرہ کی یہ تعبیر ہے, اور اہل حدیث میں آپ کو مل جاتی ہے, اہل علم کے ہاں یہ تعبیر ہے. خبر واحد جو ہے وہ اضافہ کر سکتی ہے قرآن میں. اس میں بعض نے یہ کہا کہ خبر واحد نہیں, خبر مشہور کر سکتی ہے. مطلب اناف میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ جس خبر سے انہوں نے اضافہ کرنا ہوتا ہے, تحدید یا تخصیص کرنی ہوتی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے. تو یہ امت کا اجماعی موقف نہیں ہے کیا کہ حدیث سے قرآن پہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعبیر کا اختلاف ہے, تعبیر کا اختلاف ہے, ورنہ مانتے ہیں, مانتے سب ہیں, مانتے سب. جیسے دیکھیں نا غامدی صاحب نے بھی ایک تعبیر اختیار کی ہے نا, تو اس میں امام شافعی کی تعبیر یہ ہے کہ حدیث کوئی بھی آپ لے آؤ, اور تقریباً یہی تعبیر ہمیں امام شاطبی کے ہاں زیادہ واضح نظر آتی ہے الموافقات میں, کہ کوئی بھی حدیث آپ لے آؤ وہ قرآن کی تبیین ہے, تفسیر ہے, اضافہ نہیں ہے. اچھا, ہم اس کو مثالوں سے دیکھتے ہیں, وہی مثالیں جو غامدی صاحب نے بیان کی. اب غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندے, شیر, چیتا, ان کو حرام قرار دیا, یا چنگال والے پرندوں کو, مطلب عقاب ہے, شاہین ہے, چیل ہے, ان کو حرام قرار دیا, تو ہم ان کی حرمت کو مان رہے ہیں, لیکن یہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی بحث سے واضح ہے کہ یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندر ودیت کیا گیا. لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا. درا حال ہے کہ شریعت کی ان حرمتوں سے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ حدیث سے قرآن کے نسخ یا اس کے مدعا میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پہ ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا. یہ فطری حرمتوں کا بیان ہے. یعنی ایک وہ ہیں جو شرعی حرمتیں ہیں جن کا ذکر شریعت میں آ گیا, جیسے قرآن میں آ گیا 4 چیزیں حرام ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت جو ہے ان سے ابا کرتی ہے, یہ بھی حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس حدیث میں اپنی فطرت کو بیان کی ہے جو آپ کی صالح فطرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین کا علم جو ہے وہ فطرت کے اندر ودیت کیا ہوا ہے, یعنی رسولوں کے ذریعے بھی بھیجا ہے. کچھ بنیادی علم, مبادیات کا علم, کچھ فنڈامنٹلز اللہ نے انسانی فطرت میں رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اور اسے اس فطرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اس فطری علم کے مطابق. تو وہ صالح فطرت ایک ہی ہوگی, وہ صالح فطرت ایک ہوگی ان کے نزدیک. خیر اس پہ ہم نے لمبی چوڑی بحث کی ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں نا, بات یہ ہے اب ایک حدیث آپ کو اس کو قبول کرنا تھا. یہاں پہ بیسیکلی 6 حدیثوں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے قبول کی ہیں. وہ ہر حدیث کے لیے لگتا ہے کہ جیسے ایک نیا پرنسپل وضع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا چلیں, وہ حدیث تو آپ نے قبول کر لی ایک نیا پرنسپل بیان کر کے جیسے یہاں پہ کیا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پرنسپل آگے جا کے بچے دینا شروع کر دے گا. اب اس پرنسپل نے, اس اصول نے آگے جا کے بچے دینا شروع کر دیے. یعنی مثال کے طور پہ فطرت کا اصول ہے. ہاں فطرت کا اصول ہے مثال کے طور پہ. اب اس نے بچے دینا شروع کر دیے. بچے اس نے کیا دیے کہ فطرت سے یہ چیزیں ثابت ہے. ہاں اب آپ دیکھیں جیسے گدھے کی حرمت کی بحث ابھی جو تازہ تازہ آئی ہے غامدی صاحب کی طرف سے, ٹھیک ہے, خطرناک بحث ہے. تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے فطرت کے اوپر چھوڑ دیا. لیکن یہ بیان فطرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کو بیان نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ فطرت اور طبیعت کی بات کرتے ہیں تو واضح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب پیش کی گئی, ٹھیک ہے, گوہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو, ہے بھنا ہوا گوشت تھا اس کا. تو اللہ کے رسول نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو ہر خالد بن ولید آتا ہے بعض روایات میں رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ یا کسی اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کھانے لگے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ ذب ہے. اچھا. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ روک لیا. ہر خالد بن ولید نے کہا کہ حرام ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو حرام نہیں کہتا. تو ہر خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی, مطلب میری قوم میں رواج نہیں ہے نا اس کو کھانے کا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ. اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا, طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی. تو طبیعت کی آمادگی اور طبیعت کا آمادہ نہ ہونا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انسانوں کا اجتماعی جو ایک ذوق ہے نا, جیسے وہاں اجتماعی شعور کی بات کی, یہاں اجتماعی ذوق کی بات کی, تو بھائی اب تو نان مسلم پھر زیادہ کثرت میں اجتماعی ذوق کی بات کریں, وہ تو سب کچھ کھا پی رہے ہیں جی, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے بات نہیں ہے. اب یہ کہ اجتماعیت جو ہے, اب مسلمان تو 1.5 ارب ہیں اور وہ کتنے ہیں 6.5 ارب. تو اب یہ کہنا کہ جی ان سب کی تو مسخ ہو گئی ہے, پھر عجیب آپ قسم کی تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے نا. یعنی 6.5 ارب کی, یہ 4.5 ارب, 6.5 ارب, تقریباً 8 ارب تو آبادی ہے. 6 ارب نہیں, تقریباً 8 ارب, ٹوٹل 8 ارب کے قریب ہوگی دنیا کی آبادی تقریباً. تو اس لیے یہ فطرت والی بات بہت کمزور ہے. اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی صریح نصوص موجود ہیں. قرآن یہ کہتا ہے, جیسے ایک جگہ پہ آپ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے. حلال و حرام کی بنیاد تمہاری طبیعتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ کہا گیا مشرکین کو
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ جھوٹی باتیں مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ کرنا چاہتے ہو، وہی کی بنیاد پہ آپ حلال حرام کہیں گے، ایسے نہیں کہیں گے۔ تو آپ صاحب یہ جو فطرت کی بات ہے یہ آگے سنت کی بحث میں آئے گی یا یہیں پہ ہم نہیں، ہم اس کو علیحدہ سے بعد میں کبھی کسی وقت دیکھیں گے، ابھی تو دیکھیں نا اس وقت ہمارے نزدیک جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ فطرت کو انہوں نے کافی شد و مت سے بیان کیا کافی شد و مت سے بیان کیا۔ خیر ابھی تو یہ مستقل اصول کے طور پہ یہاں پہ نہیں ہے مبادی تدبر قرآن میں، یہ ذیلی طور پہ بیان ہو گئی ہے۔ صحیح، تو آگے مزید جا کے اس پہ اوپر بحث آتی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں یہاں ان کو بھی غلط فہمی لگی ہے کہ یہ بیان فطرت ہے، مطلب خواہ مخواہ کا ایک اصول گھڑ لیا اور اس اصول نے آگے بچے دینا شروع کر دیے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی وہ تبیین تھی کہ جو فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ قرآن مجید کی تبیین کی ہے۔ کیسے تبیین کی ہے؟ اب دیکھیں نا، امام شافعی نے اس بات کو بہت کھولا ہے، بہت عمدہ طریقے سے کھولا ہے۔ یہی بات ہے نا، وہی بات آ رہی ہے۔ امام شافعی جو ہے وہ حرام کھانے کی چیزوں کے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کُلَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری طرف جو وحی کی گئی اس میں تو صرف یہی حرام ہے، میتہ، دم مسفوح، لحم خنزیر اور غیر اللہ کے نام پہ جو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ معنی ہے آیت کا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی حرام نہ ہو، یعنی یہی چار چیزیں حرام ہیں جو قرآن نے کہا، اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں۔ ایک تو آیت کا یہ معنی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی نکل گیا۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا معنی اس آیت کا کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ ان چار کے علاوہ بھی کچھ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ وَلَا يُقَالُ بِحَاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ إِلَّا بِدِلَالَةٍ فِيهِمَا أَوْ فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَلَا يُقَالُ بِحَاسٍ حَتَّى تَكُونَ الْآيَةُ تَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ الْخَاص، کہ ایک دوسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے اس آیت کے اندر، وہ دوسرا احتمال سنت سے مل کے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام شافعی نے اب اس کو کیسے بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کُلَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ مِن شَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دون غیری، اس میں کانٹیکس یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، مخاطب کو کہی ہے۔ تو اس میں جواب میں بھی تو اللہ کے رسول اگر جواب میں کہی ہے تو قرآن کی آیت کے جو الفاظ ہیں وہ چار چیزوں کو ہی بیان کر رہے ہیں، اگر اور ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں سائل کے سوال میں جو چیزیں تھیں، سائل نے اپنے سوال میں جن چیزوں کی حرمت کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے رسول نے سائل کو یہ کہا کہ جن چیزوں کی حرمت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو ان میں سے یہ حرام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ صحیح۔ امام شافعی نے ایک یہ مانا، یہ وہ سوال جنرل سوال نہیں جرنل نہیں تھا غالباً، ہاں وہ سوال جرنل نہیں۔ اچھا، اس کو امام شافعی نے ایک اور طرح سے بھی بیان کیا، وَيَحْتَمِلُ مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ، اچھا یہ بھی آیت میں احتمال ہے کہ جو تم کھاتے ہو، مخاطبین کو کہا یعنی جن چیزوں کو تم کھاتے ہو عام طور پہ، ہاں ان میں سے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سائل نے بھی یہ سوال کیا نا کہ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں سے کیا حرام ہے، زیادہ شیر چیزیں تو کھا نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، کتا بلا تو کھا نہیں رہے تھے۔ تو جو سائل کا سوال یہ محض امام شافعی کا ایک رائے ہے، احتمال ہے یا کوئی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں احتمال ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے، وَهَذَا أَوْلَى مَعَانی، دونوں معنی میں سے یہ اولا معنی ہے۔ کیوں؟ استدلالا بسنت علیہ دون غیرہ، کیونکہ سنت جو ہے اس معنی کی تائید کرتی ہے کہ یہاں، اچھا اس کو اگر آپ ایک اور طرح سے سمجھیں نا، امام شافعی کی بات میں بڑا وزن ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ سورہ نام میں کل اجد فیما اوحی الی محرما علی، اس سے پیچھے 2 رکوع چلے جائیں آپ، دونوں رکوع کا آپ مطالعہ کریں۔ اچھا پیچھے کیا بات ہو رہی ہے؟ تحلیل و تحریم کی بات چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پیچھے آتے ہیں،
وہ مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، حلال و حرام کی ان کی فہرستیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چوپائے ہیں جن کو جو ہے وہی کھا سکتا ہے جو ہم کہیں گے، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پشت پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور یہ وہ چوپائے ہیں کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مرد کھائیں گے اور ہماری عورتوں پہ وہ حرام ہے، اور اگر جو پیدا ہوا وہ مردار ہوا یعنی چوپائی کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو پھر سارے مل کے کھائیں گے. اچھا اسی طرح آگے بھی چلے جائیں، ثمانیت ازواج، اس میں اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں کہتے ہیں کل آذکرین حرم ام الانثیین، ان 8 میں سے اللہ نے کیا حلال کیا ہے کیا حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ حلال و حرام کی جو فہرستیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے مشرکین عرب میں، حلال و حرام کے تصورات تھے نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو یہ کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ اس کانٹیکس میں آگے چل کے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اس میں وہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. تو نظم قرآن یہی کہہ رہا ہے، نظم قرآن سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی اہل عرب کی تحلیل و تحریم کی جو فرشتے تھیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ مت کہو، یہ بکواس مت کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال. تو حلال حرام کی فہرستیں تو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ جو تم نے یہ فہرستیں بنا رکھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اس میں 4 چیزوں کو حرام پاتا ہوں. ٹھیک، اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس میں پھر امام ابن تیمیہ نے اس بحث کو بہت اچھے طریقے سے کھولا ہے. امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے نا کہ تحلیل و تحریم کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ آیت آئی کل اجد فیما اوحی الی محرما، سورہ نام کی آیت ہے نا، مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ کو خطاب ہے. اچھا اس کے بعد کیا آیت آئی ہے؟ الیوم احل لکم الطیبات. الیوم کا لفظ آ رہا ہے، طیبات کب حلال ہو رہے ہیں؟ آج حلال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیات ہے، مدنی صورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے نا یہ طیبات حلال ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ذی ناب کو حرام قرار دے دیا اور ذی مخلب کو. تو سنت نے کوئی اضافہ نہیں کیا. آپ بات سمجھیں، سنت نے صرف جو مسکوت عنہ تھا اس کو کھولا ہے. مسکوت عنہ کیا تھا؟ خبائث کا بیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ طیبات نہیں ہے، ذی ناب من السبا اور ذی مخلب من الطیر، یہ طیبات نہیں ہے. ابن تیمیہ اس طرح سے لے کے گئے، یا آپ یوں بھی سمجھیں، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے رسول طیبات کو حلال قرار دیں گے، خبائث کو حرام قرار دیں گے. آپ کا یہ فریضہ منصب. طیبات کیا ہیں؟ خبائث کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خبائث کو بیان کیا کہ بھائی خبائث یہ ہیں. طیبات اور خبائث تک انسان اپنی فطرت سے نہیں پہنچ سکتا تھا. لیکن جو آپ نے آیت پیش کی اس میں تو طیبات کی بات ہے نا، طیبات کی بات، خبائث کی بات نہیں ہے. نہیں، وہ ایک اور جگہ پہ ابن تیمیہ نے کی ہے. یہاں پہ تو یہ جو آپ یعنی مثال دے رہے ہیں ذی ناب اور ذی مخلب کی، یہ تو خبائث کی تفصیل میں آئیں گی نا. خبائث کی تفصیل میں ایسا ہی خبائث کی تفصیل. لیکن آپ نے جو یہاں پہ تعلق جوڑا ہے اس کا، یہ جو الیوم احل لکم الطیبات سے، وہ تعلق نہیں سمجھ آیا. ابن تیمیہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ آیت تھی کل اجد فیما اوحی الی محرما، یہ سورہ نام کی آیت ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت آئی، قرآن نے کہا کہ طیبات کیا ہیں؟ حلال ہیں، سارے طیبات حلال ہیں.
اس سے پہلے طیبات کی تحلیل کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سارے طیبات آج کے دن حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی کہ بھائی طیبات حلال ہوئی ہیں، یہ طیبات نہیں ہے، یہ طیبات نہیں ہے، یہ اللہ کے وسلم نے طیبات کو کھولا ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ نے اس بات کو ایک اور طرح سے بیان کیا، وہ حفصب زیناب اور ذی مخلب سے مراد یعنی پنجوں والا ہاں پرندہ، ہاں، اور وہ جو درندہ ناخن والا درندہ، اس کو ابن تیمیہ نے ایک اور طرح سے کھولا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہے، کیا خبر ہے؟ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَحَلَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ الْخَبَائِثَ مِثْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلٍ مِنَ الطَّيْرِ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبائث کا تعین کیا ہے، خبائث کو کھولا ہے، طیبات کو کھولا ہے۔ تو اب ابن تیمیہ پھر اس کی حکمت بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ خبائث کو کیوں حرام قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ظالم ہے نا، ظالم جانور ہے، شیر چیتا ان کے اندر درندگی ہے، ان کا گوشت کھائے گا انسان تو کیا ہوگا، اس کے اندر بھی ظلم و عدوان پیدا ہوگا، اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ ابھی ہم حکمت کی طرف نہیں جاتے، تو یہ ہے بیسیکلی، اصل میں تو یہ تبیین تھی، سیدھا سادہ، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کا بیان تھا، یہ بیان فطرت نہیں تھا۔ اچھا، اس کو امام شاطبی نے ایک اور طرح سے بیان کیا۔ خیر امام شاطبی نے تو یہ بات کہی ہے کہ فلا تجد فی السنۃ امرا الا والقرآن قد دل علی معناه دلالۃ اجمالیہ و تفصیلیہ۔ سنت میں کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں آپ کو اجمالی یا تفصیلی طور پہ وہ نہ ملے، یعنی سنت کی ہر بات قرآن میں موجود ہے، یعنی سنت قرآن کا بیان ہی ہے، تبیین ہی ہے، وہ بات قرآن میں یا تو تفصیلی طور پہ موجود ہے یا اجمالی طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ سنت اضافہ نہیں کر رہی۔ اچھا، یہ ساری سنن کو مان رہے ہیں، امام شاطبی وغیرہ مالکی ہیں نا، یہ سارے فقہا وہ ہیں جو سنت کو مانتے ہیں، جی ٹھیک ہے، فقہا میں سے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے مان رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی تعبیر ہے۔ وہ سنت کو کیا کرتے ہیں، بیان بنا لیتے ہیں قرآن کی کسی آیت کا، ٹھیک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، جیسے اب امام شافعی نے کہا کہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں کل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اگر اس کو دیکھیں تو وہ جو حدیث ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے، اضافہ ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں آپ اس آیت کو دیکھیے نا، کیوں کہ یہ آیت اپنے کانٹیکس کے ساتھ ہے۔ اس کا کانٹیکس کیا ہے کہ مشرکین عرب کو مخاطب کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ تم یہ جو حلال حرام کی فہرستیں بنائے بیٹھے ہو، تو یہاں اس آیت کا مقصد تحلیل و تحریم کا بیان ہے ہی نہیں۔ کون سی آیت ہے جس کا مقصد تحلیل و تحریم کا بیان ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور اس آیت کے ساتھ ملا کے اگر آپ حدیث کو سمجھیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا، اس کا بیان ہے، تبیین ہے۔ تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں یا امام شاطبی کی یہ بات ہے؟ یہ بات آپ کو امام شاطبی کے ہاں بھی مل جاتی ہے، یہ بات آپ کو امام شافعی کے ہاں بھی مل جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی تو اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل موجود تھا، امام شاطبی کے ہاں بھی موجود ہے، امام شافعی کے ہاں بھی موجود ہے کہ سنت قرآن پہ اضافہ نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سنت قرآن پہ اضافہ کرتی ہے، وہ اصل میں قرآن کی کسی دوسری آیت کا بیان ہوتا ہے۔ اب امام شافعی سے بڑھ کے کون اہل حدیث ہوگا؟ خبر واحد کی حجیت کا مقدمہ جس شد و مد کے ساتھ امام شافعی نے لڑا ہے، تو اس اصول کی بنیاد پہ امام شافعی پھر کسی انڈیپینڈنٹ حکم کا انکار کرتے ہیں جو حدیث میں بیان ہو اور قرآن میں نہ ہوا ہو؟ وہ نہیں کرتے، وہ ہر انڈیپینڈنٹ حکم کو کہتے ہیں یہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہا ہے۔ اچھا، یعنی آپ ان کی کریٹیوٹی دیکھیں، وہ ان حدیث کو جوڑ دیتے ہیں وہ قرآن آیات کے ساتھ۔ ہاں، الرسالہ میں یہی تو ہمیں ملتا ہے۔ یہ جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ایک نیا اصول وضع کرنا پڑ گیا غامدی صاحب کو، جی یہ بیان فطرت ہے۔ انسان کا ذہن کہاں جائے گا، بیان فطرت ہے آپ کہ کچھ چیزیں شریعت سے حرام ہوتی ہیں، کچھ فطرت سے حرام ہوتی ہیں۔ آپ ایک چیز کو بار بار بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یقین بھی آنا شروع ہو جائے
ٹھیک ہے، لیکن پہلی دفعہ میں وہ سونے کا اس خیال کو اجنبی محسوس کرے گا نا، مطلب یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو غامدی صاحب نے جو پھر یہ اصول بیان کیا، بیان فطرت والا، تو اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی یہ اصول اپلائی کیا انہوں نے؟ مطلب ان کے ہاں آپ کو تقاریر میں ان کی چیزوں میں مل جاتا ہے کہ کھانے پینے کے باب میں وہ عموماً اس اصول کو اپلائی کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں غلط طور پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں. ہم کسی وقت انشاءاللہ فروعات پہ بحث کریں گے، تو جس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا وہ گدھے کی گوشت سے متعلق. ہاں تو خیر یہ تو تھا کہ پہلی روایت. تو یہ ان ٹوٹل جو ہے نا 6 روایات انہوں نے پیش کی ہیں، اور ہر روایت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے جس طرح سے اس کو ایک تعبیر کی صورت دی ہے، سیدھی سادی سی تعبیر تھی بھائی. آپ نے خود مانی ہوئی ہے وہ تعبیر کہ اللہ کے رسول کا فریضہ منصبی ہے قرآن مجید کی تبیین کرنا. آپ نے یہ خود مانی ہوئی ہے. آپ کے اصول و مبادی کا آغاز ہی اسی جملے سے ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے رسول نے تبیین ہی کی ہے. آپ خواہ مخواہ دوسرے اصولوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو وضع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. ان حدیثوں کو ماننے کے لیے بہت آسانی آپ کے لیے امام شافعی نے کر دی ہے رحمہ اللہ. انہیں قرآنی آیات کی جو ہے وہ تبیین اور تفسیر بیان کر دی. اب جیسے دیکھیں نا، یہ ایک اور اصول ہے جو دوسرا انہوں نے بیان کیا. یہ کیا ہے کہ جی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جب محرمات کو بیان کیا گیا، یعنی یہ عورتیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہا گیا کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا کیا ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا، بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رضائی رشتے ہیں، جیسے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ. قرآن نے 2 قسم کے رضائی رشتوں کو کہا ہے، مائیں اور بہنیں حرام ہیں. باقی رضائی رشتے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو اللہ کے رسول نے تو اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اضافہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ قرآن مجید کا وہ کہتے ہیں جی اسلوب حذف ہے. یعنی قرآن بعض اوقات یہ ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، بیان نہیں کی جاتی. تو یہ بیسیکلی وہ اسلوب تھا. تو ان کے نزدیک یعنی خالہ اور بھانجی کو، پھوپھی بھتیجی کو، 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں، یہ مانتے ہیں وہ. ہاں وہ مانتے ہیں، لیکن یہ اصول حذف کی بنیاد پر. ہاں یہ کہتے ہیں یہ اصول حذف ہے یا اسلوب حذف ہے. ٹھیک ہے. ہر زبان میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ پوری بات نہیں کرتے، بات کو مختصر کرتے ہیں. یعنی قرآن کی نظر میں وہ ہیں حرام ہی، لیکن الفاظ میں وہ کہتے ہیں یہ بات قرآن سے نکل رہی ہے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ یہ بالکل تکلف محض ہے اگر آپ اس طرح سے نکالتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے، تو اب اس سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی اور بھانجی اور خالہ کو بھی جمع کرنا حرام ہے. اس سے یہ نکل رہا ہے. مخاطب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب بھلے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن وہ کہتے ہیں میری بات مان لو کہ اس سے یہ نکل رہا ہے. اس سے یہ نہیں نکل رہا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سے یہ بات نہیں نکل رہی. کیوں نہیں نکل رہی؟ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. کیسے؟ دیکھیں اسی آیت میں آگے چل کے کیا الفاظ ہیں، آگے چل کے اسی آیت میں الفاظ ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے علاوہ جو اللہ نے بیان کر دیا سب حلال ہے. ایک فہرست بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں کہ سب حلال ہے، آپ کہیں کہ نہیں اب اس فہرست میں کچھ آپ اور اضافہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. ایک بات جو قرآن قطعی طور پہ کہہ رہا ہے، قطعی طور پہ کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلوب. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رضائی رشتے ہیں نا، 2 رشتوں کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، باقی سارا سمجھ میں آ گیا. چلیں بات یہ ہے رضائی ماں تو حرام ہو گئی، باپ کیسے حرام ہو گیا؟
اور رضائی ماں تو اس کی ماں ہے نا، رضائی باپ کا تو تعلق ماں سے ہے نا، باپ نے دودھ تھوڑا پلایا ہے، سمجھ رہے بات؟ بالکل، وہ تو اس ماں کا شوہر ہے. ہاں وہ تو ماں کا شوہر ہے، وہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو مردوں کے رشتے کیسے حرام ہو گئے؟ رضاعت کا مسئلہ تو سارا گھوم رہا ہے نا دودھ کے اوپر. دودھ تو پلانے والی عورتیں ہیں، تو ان سے متعلق مرد کیسے حرام ہو گئے؟ ہاں اس نے تو کچھ نہیں کیا. اگر دودھ کی بنیاد پہ آپ بات کو جو ہے وہ بنیاد بنا رہے ہیں، کمزور بات ہے. ہاں امام شافعی نے جو بات کی ہے نا وہ مضبوط ہے. امام شافعی نے اس کو ایک اور طرح سے بیان کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں سے نکلتا ہے. اچھا امام شاطبی نے بھی یہی بات کہی ہے. امام شاطبی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ تمام رضائی رشتے حرام ہیں، صرف 2 رشتوں کی بنیاد پہ. قرآن نے 2 کہے تھے، ماں اور بہن. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی جمع. تو یہ بیسیکلی اجتہاد ہے، لیکن یہ وہ اجتہاد ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی تصویب اور تائید حاصل ہو گئی اور وہ وہی بن گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا وہ یہ کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان 2 کے ساتھ باقی رضائی رشتوں کو بھی کیا کیا؟ ملا دیا. اور اسی طرح پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کو بھی جمع کر دیا. تو یہ جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ قیاس کے باب سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں اذا کان، یہ جملہ اہم ہے، اذ کان لأہل الاجتہاد سوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک نظر وتردد بین الالحاق والکسر علی التعبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو مجتہدین ہیں نا وہ اس معنی تک نہیں پہنچ سکتے تھے غور و فکر کے بعد، وہ نہیں پہنچ سکتے تھے. جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا یہ تو سامنے کی بات ہے کہ قرآن سے یہ معنی نکل سکتا ہے. اور یہ امام شاطبی ہیں، یعنی امام شاطبی جیسا مجتہد بھی کوئی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ عام آدمی کیا مجتہد علماء بھی اس معنی تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس لیے تو اللہ کے رسول بتا گئے، ورنہ بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ورنہ تو ہر آیت کا معنی بتا کے جاتے. اللہ کے وسلم نے ہر آیت کی تفسیر تو نہیں نہ کی. تو یہ بہت اہم بات ہے. امام شاطبی نے اس کو اس طرح سے لیا. اچھا امام شافعی نے جو اس کو لیا ہے نا، امام شافعی نے وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ بندہ مناظرہ کر رہا ہے، تو وہ امام شافعی سے کہتا ہے کہ جی آپ نہ مجھے اس مسئلے میں کوئی بات بیان کریں کہ جی سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ حجت ہے. تو امام شافعی نے یہی آیت بیان کی، حرمت علیکم امہاتکم. اچھا امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام تھی ان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. ان کے علاوہ کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ حلال ہے. یہ جو ہے نا یہ عام ہے، یہ عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کی شرح کی ہے، اضافہ نہیں کیا، اس کی شرح کی ہے کہ اس کے علاوہ جو حلال ہے وہ کیسے حلال ہے. صحیح. اس کے علاوہ حلال ہے لیکن کیسے ہے؟ کہ اس کے علاوہ جو حلال ہے ان میں سے 5 کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، 5 بیویوں کو. ہاں سمجھ رہے بات؟ اس کے علاوہ ساری حلال ہے لیکن ان میں سے 5 کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. شرح ہو گئی اس آیت کی. اسی طرح اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے لیکن آپ ان میں سے جو منقوع ہے کسی کی اس کو نہیں، اس کا تو خیر پیچھے آیت میں بھی تذکرہ آ گیا. اور اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے لیکن اس میں پھوپھی بھتیجی کو آپ جمع نہیں کر سکتے. اچھا اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے لیکن نکاح کے راستے سے حلال ہے، ویسے نہیں حلال.
تو امام شافعی نے کہا کہ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ اس کے علاوہ جو حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ یہ حلال اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کرنا، 5 کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کرنا، اور شرعی عقد نکاح کے بغیر کسی کو اپنے لیے حلال نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو یہ امام شافعی نے بیسیکلی مقدمہ قائم کیا ہے، اس کو تبیین بنایا ہے اس روایت کو، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ صحیح۔ تو آپ سب قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق پہ مزید آپ کچھ ہاں کہنا چاہیں؟ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، جو کچھ روایات رہتی ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ سے آگے چلیں، گفتگو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح کی بات چل رہی تھی غامدی صاحب کے جو قرآن فہمی کے اصول ہیں ان کے اوپر، اور عربی معلیٰ پہ ہم نے بات کی، قرآن کی جو زبان کی ابانت ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور اسلوب کی ندرت پہ بات کی، اس کے علاوہ قرآن کے میزان اور فرقان ہونے پہ ہم نے بات کی، اور چونکہ ہم نے بتایا کہ یہ جو اصول ہے غامدی صاحب کا یہ کافی جو ہے اس میں اصولی باتیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس پہ جو ان کی ذیلی ابحاث ہیں ان پہ کافی ساری ایپیسوڈز اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح بھی جاری رہے گا۔ قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق پہ آج ہم نے کچھ بات کی، اور کچھ بات ابھی باقی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم حافظ صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے، اور دوبارہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔